السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ فیصل آباد وہ پاکستان کے اندر تشریف لائے تھے اور کراچی کے اندر میٹنگ جاری تھی، یعنی سوال و جواب کی نشست جاری تھی، تو وہاں پہ شیعہ ذاکر علامہ شہنشاہ نقوی نے ایک سوال کیا تھا یزید کے بارے میں۔ آج وہی میں آپ کو سوال بھی سنانے جا رہا ہوں اور ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کا جواب بھی سنانے جا رہا ہوں۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ علامہ شہنشاہ نقوی نے اس وقت مائک پکڑ کر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ سے یزید کے بارے میں سوال کیا تھا، تو اس وقت شاید علامہ شہنشاہ نقوی کو بہت غصہ تھا کہ یہ یزید کے حق میں بولتے ہیں، لیکن ناظرین میں چاہتا ہوں پہلے آپ کو وہ گفتگو سناؤں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی حوالہ سے آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو اعوذ باللہ من سنتے ہیں۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ سب سے پہلے میں صدر محفل جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، مفتی صاحب عظمت جناب مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب، جناب مولانا اویس نورانی صاحب، اور اسی طرح مولانا مفتی نعیم صاحب کے فرزند محترم، اور ہم سب کی طرف سے، پورے اس اجتماع کی طرف سے، مہمانان گرامی کی جانب سے نمائندگی کرتے ہوئے میں آپ سب کی طرف سے جناب گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری حفظہ اللہ، اللہ ان کو اور بہترین صلاحیتوں توانائیوں سے سرفراز فرمائے، بہترین محفل سجائی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنے دونوں فرزندان مولا امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو وصیت فرمائی، اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغ کتابی بتقوی اللہ ونظم امرکم کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ جب آپ کو ضربت لگ گئی تو آپ نے 3 دن جو بستر علالت پہ گزارے، اس میں امام حسن اور امام حسین علیہم السلام کو وصیت میں فرمایا، میں تم دونوں کو اور اپنے سارے خاندان کو، اعزاء اقربا کو وصیت کرتا ہوں، اور ہر اس شخص کو وصیت کرتا ہوں جس کی سماعت تک، جس تک میری یہ آواز پہنچے، ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا اور مظلوم سے پیار کرنا۔ اس وقت عالم اسلام جن مسائل کا اور جن میدانوں کا مقابلہ کر رہا ہے، وہ سب سے بڑا مسئلہ فلسطین ہے۔ لاکھوں لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ ہم شہید اسماعیل ہنیہ اور شہید سید حسن نصر اللہ کی شہادت پر ان کے خانوادے کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور عالم اسلام کے لیے ایک لمحہ فکریہ گویا کھولتے ہیں کہ ہم جن مسلکی اور فقہی اور مختلف تاریخی حقائق کو بیان کرتے ہوئے اس بات کا خیال اگر نہ کریں کہ اس سے جو اعلیٰ اور عرفہ مقاصد کو ٹھیس پہنچتی ہے، تو یقیناً وہ امت کے لیے مفید نہیں ہے۔ ہمیں اس وقت وہ جو کلمہ سوا ہے، جو مشترکہ کلمہ ہے، جو سب سے پہلے مظلومیت کا اور مستضعفوں کا مسئلہ ہے، مظلوموں کا مسئلہ ہے، اسے مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہونے کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے، پیار سے اور محبت سے ایک دوسرے کو سننے اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ حقیقت ہے کہ تاریخی حقائق ہیں، اور یقیناً کوئی ہم میں سے معصوم نہیں ہے۔ مجھ جیسے خطیبوں اور پھر صدر محفل جناب ڈاکٹر ذاکر نائک بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں۔ اگر کبھی کسی کے سوال کے جواب میں انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو جس کی طرف کچھ میرے بھائی جناب
گورنر سندھ ڈاکٹر جناب کامران صاحب حفظہ اللہ نے بات کی، میں بھی انہی باتوں کی طرف کچھ اپنی قوم کی طرف سے بھی اور کچھ اہل سنت کے بعض طبقات کی طرف سے ایک گلہ مند تھا اور شکوہ کرنے والوں میں سے تھا کہ یقیناً ایسا ہو جاتا ہے اور اس کو بار بار بھی نہیں دہرایا گیا، اسے بار بار بھی نہیں کہا گیا، لہٰذا ہمیں ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی توقع رکھنی چاہیے کہ خود میں اور مجھ جیسے خطیب اور ڈاکٹر صاحب جیسے دانشور جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو خوبیوں کی طرف متوجہ کیا ہے، اخلاقیات کی طرف متوجہ کیا ہے، انسانیت کی طرف توجہ دلائی ہے اور نیک اور ایک بننے کی بات کی ہے، ان سے بھی یقیناً کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، مگر تکرار نہ ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کوئی بہت اچھی بات نہیں تھی، ورنہ اسے تکرار ہونا چاہیے تھا، اسے بار بار بولا جانا چاہیے تھا۔ میں پاکستان کی سرزمین پر بحیثیت ایک پاکستانی شہری، پھر بحیثیت ایک مسلمان، پھر مسلمانوں میں ایک اہل بیت کی تعلیمات کا مروج اور مبلغ کی حیثیت سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں پاکستان کی سرزمین پہ ہوں۔ یہ میری خواہش تھی کئی سالوں سے کہ میں پاکستان تقریر کے دورے پہ آؤں۔ 33 سال پہلے 1991 میں 1991 میں پرسنل وزٹ پہ آیا تھا، لیکن آج پہلی بار خصوصاً تقریر کے دورے پہ حکومت پاکستان کے دعوت پہ میں آیا ہوں، اور یہ لاسٹ 2-3 دنوں سے مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور امید رکھتا ہوں کہ اس لیکچر کے دورے سے میں کافی نالج، علم اور بھائی چارہ محسوس کروں انشاءاللہ۔ میرے نزدیک آج کے تاریخ میں میڈیا سب سے اہم ویپن، سب سے اہم ہتھیار ہے۔ اٹ کین کنورٹ بلیک انٹو وائٹ، ڈے انٹو نائٹ۔ وہ کالے کو سفید کر سکتا ہے، سفید کو کالا کر سکتا ہے۔ اٹ کین، وہ ایک ہیرو کو ولن بنا سکتا ہے، ولن کو ہیرو بنا سکتا ہے۔ اور آج کے انٹرنیشنل میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ ہمارے انٹرنیشنل میڈیا میں، چاہے وہ انٹرنیشنل نیوز پیپر ہو، انٹرنیشنل میگزین ہو، انٹرنیشنل سیٹلائٹ چینلز ہو، انٹرنیشنل ویب سائٹس ہو، انٹرنیشنل سوشل میڈیا ہو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہے۔ جہاں تک کہ میڈیا کا سوال ہے، ہم مسلمان انٹرٹینمنٹ میڈیا میں بہت ماہر ہے۔ بالی ووڈ، جہاں سے میں آیا ہوں، میں بمبے میں پیدا ہوا، اسے کہتے ہیں بالی ووڈ۔ وہ ایک ایسا شہر ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ فلم ہر سال بنائی جاتی ہے، اور بالی ووڈ کو آپ دیکھیں گے 1/3، 1/3 حصہ مسلمان اسے کنٹرول کر رہے ہیں، چاہے ایکٹر ہو، چاہے پروڈیوسرز ہو۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ انٹرٹینمنٹ میڈیا میں ہم ماہر ہیں۔ ہم دیکھیں گے عربک میڈیا میں بھی ہم انٹرٹینمنٹ میں ماہر ہیں، لیکن جہاں تک کہ اسلامک میڈیا کا سوال ہے، ہم مسلمان مسکین ہیں، بیکورڈ ہے، کمزور ہے۔ کیوں؟ ہم جب بزنس کرتے ہیں تو عالی شان آفس، عالی شان گاڑیاں، عالی شان اکوپمنٹ، انٹرٹینمنٹ میڈیا کے لیے بیسٹ کیمراز ہے دنیا کے، لیکن دین کو پریزنٹ کرنے کے لیے، اللہ کا پیغام پھیلانے کے لیے
जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं वो एकदम कमजोर है। हम अक्सर देखेंगे जब इस्लामिक सैटेलाइट चैनल है तो उनके कैमरा को मैं कहता हूं टॉय कैमरा, खिलौने के कैमरा। जो बैंडविड्थ इस्तेमाल करते हैं अक्सर दीनी इस्लामिक चैनल 2 मेगाबिट 3 मेगाबिट, कुछ चैनल के 1.5 मेगाबिट, एक सैटेलाइट चैनल या 2, कभी कभी 3-4। जो ग्राफिक्स हम इस्तेमाल करते हैं इतने कमजोर है कि अगर कोई टेलीविजन देखेगा तो 3-4 मिनट में उसको ऑफ कर लेगा। इसी नुक्ते नजर से 2005 में मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक इस्लामिक सैटेलाइट चैनल कायम करें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हो। तो सबसे पहला पीस टीवी हमने कायम की, पीस टीवी इंग्लिश 2006 में जनवरी में। और हमारा मयार दिगर इस्लामिक सैटेलाइट चैनल नहीं थे, लेकिन जो बेस्ट सैटेलाइट चैनल माने जाते थे उस वक्त स्टार टीवी, टॉप एंटरटेनमेंट चैनल, हम उसको मयार में रख के हमने एक सैटेलाइट चैनल कायम किया। और हमारे जो ग्राफिक्स थे उसी तरीके से उम्दा थे जिस तरीके से एंटरटेनमेंट मीडिया इस्तेमाल। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुनाज़ा फरमाई। नाज़रीन, पहली बात, आप यजीद को जो मर्जी कहें, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ज़र्रा बराबर भी अगर कोई बात करेंगे तो आप ईमान से फ़ारुग हो जाएंगे। तो अगली बात मैं करता चलूँ। नाज़रीन, जो लोग कहते हैं कि यजीद का कसूर नहीं था, तो मैं बार बार ये जुमला कहता हूँ, यजीद का कसूर था, क्योंकि उन्होंने नुमान बिन बशीर गवर्नर को हटाकर अबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को बनाया था। लेकिन अगली भी बात मैं करता चलूँ। नासिक तबारीख इनकी बुक है, शिया की, सफ़ा नंबर है 156। उनके अंदर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह को ताला खतूत निकाल कर खेमे से बाहर बैठे हुए हैं। खेमे से बाहर बैठकर एक ऐलान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि कूफियों, खुद ही आप खत लिखने वाले, खुद ही आप बुलाने वाले, और ये मैं बात आपको कह दूं कि अगर मैं दुनिया से चला गया, मैं शहीद हो गया, तो हाथ तुम्हारा ही होगा शहीद करने में। यानी ये इनकी किताब है, जल उयून है। उनके अंदर लिखा हुआ है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह को ताला अन्हु अपनी बहन ज़ैनब से कह रहे, बल्कि ज़ैनब की बात कर रहे हैं। जल उयून के अंदर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह की बहन के बारे में जल उयून के अंदर लिखा है, हज़रत ज़ैनब फरमा रही हैं कि जी आपकी औरतें अब रो रही हैं, जबकि खुद ही बुलाने वाले और खुद ही खत लिखने वाले और आपके मर्द मेरे भाई को शहीद करने वाले, और आप औरतें रो रही हैं। और साथ बात क्या कही, कहा कि ए कूफे वालों, आप कम हंसो और ज़्यादा रो, ये बात कही। बाकी नाज़रीन, यहाँ पे ये दुआ करेंगे अल्लाह पाक हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की सीख दे, और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाज़ी बना दे। और जितने भी बे औलाद जोड़े हैं, अल्लाह पाक सबको नेक नूरीना, सेहत तंदरुस्ती वाली, ईमान वाली, लंबी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।